السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم اعلان کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس سال صحیح بخاری پڑھنے والے طلبہ کو تخصص علوم حدیث بھی کروائیں گے۔ آج اس کی کلاس بھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ علوم حدیث بھی بڑا وسیع و عریض علم ہے۔ ہمیں اس فن سے شوق ہے، ہمیں اس فن کی محبت ہے۔ ہم اپنی پیاس بجھانے کے لیے بہانہ تلاش کر لیتے ہیں، دورہ کروانا شروع کر دیتے ہیں، لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی کمی کوتاہی پوری کرنے کی غرض سے ہم طلبہ کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں، اپنا بھی مطالعہ ہو جاتا ہے، آگے بھی کوئی باتیں شیئر ہو جاتی ہیں۔ اسی نیت کے ساتھ ہم انشاءاللہ پورا سال آپ پر علوم حدیث کی کچھ محنت کرنا چاہتے ہیں۔ علوم حدیث کی وہ کتابیں جو سب سے بنیادی ہیں، ہم ان کو ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس لمبا چوڑا ڈیٹا ہے علوم حدیث کی کتابوں کا۔ سب سے پہلے یہ پورا مہینہ انشاءاللہ میں آپ کو امام خطیب بغدادی کی کتب جو علوم حدیث پر ہیں اس پر میں کچھ لیکچر دینا چاہتا ہوں۔ امام خطیب بغدادی وہ شخص ہیں جن کی بڑی زیادہ خدمات ہیں علوم حدیث میں۔ علوم حدیث کا کوئی مسئلہ، کوئی اصطلاح انہوں نے ایسی نہیں چھوڑی جس پر مستقل کتاب نہ لکھی ہو۔ کیسی بات ہے! اور یہ کام تاریخ میں کسی اور نے شاید نہیں کیا۔ ہاں، خطیب بغدادی کی کتابوں سے مدد لے کر پھر آگے کی جہان آباد ہوا ہے۔ ابن حجر صاحب نے بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں، دیگر اور بھی ائمہ محدثین نے بڑے کام کیے، لیکن بنیاد کیا ہے ان کے ہاں؟ امام خطیب بغدادی کی کتابیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے ہم امام خطیب بغدادی کی تمام کتب جو الگ الگ فن پر ہیں ان کی ایک ہم تقریب تیار کروائیں گے۔ ہم آپ کو لکھوا رہے ہیں تقریب کے انداز میں۔ کیا مطلب؟ جو اصول حدیث کی ترتیب ہے، پہلے اصطلاحات کی تعریف، اہم اصطلاحات کی، پھر صحیح حدیث پر بحث، پھر صحیح پر بحث، پھر انواع پر بحث، آگے تک ہم خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی تمام کتب کی ایک تقریب تیار کروا رہے ہیں۔ وہ ہم شائع بھی کر دیں گے بعد میں۔ اس پر کام نہیں ہوا تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہمیں جو بھی بات چاہیے ہوگی ہم فوراً سے پہلے خطیب بغدادی کی مطلوبہ کتاب کھول کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ آئی سمجھے؟ کاپی پین پینسلیں اپنی کھول لیں، میں چیزیں بولتا جاؤں گا، آپ نے لکھنی ہے۔ بسم اللہ، پکڑو بیٹو۔ اچھا جی، خطیب بغدادی، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے جرح و تعدیل میں بھی کتابیں لکھیں اور فنون میں بھی۔ تو ہمارے پیش نظر صرف ان کی وہ کتابیں ہیں جس کا تعلق علوم حدیث کے ساتھ ہے۔ ایسا سمجھے؟ یعنی علوم حدیث کے ساتھ جن کتابوں کا تعلق ہے ہم نے صرف اس پر بحث کرنی ہے۔ کچھ کتابوں کے نام لکھ لیں۔ امام خطیب بغدادی کی کتاب ہے الاسماء المبہمہ، الاسماء المبہمہ۔ دوسری کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب سامع، آداب سامع۔
لأخلاق الراوی و آداب السامع. الرحلہ فی طلب الحدیث. فیس بک لگاؤ، لائیو ادھر لگا رکھا دو. الرحلہ فی طلب الحدیث. السابق واللاحق. الفصل للوصل. الفصل للوصل. الکفایہ فی علم الروایہ. المتفق والمفترق. المتفق والمفترق. تالی یا تعلی تلخیص المتشابہ. الف لام یا تالی یا تعلی تلخیص المتشابہ. شرف اصحاب الحدیث. موضح اوہام الجمع والتفریق. یا موضح، موضح زیادہ بہتر ہے. موضح اوہام الجمع والتفریق یا موضح. یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمارے پاس دستیاب ہیں. امام خطیب بغدادی کی ان کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں. آئی سمجھ؟ تو ہم ایک کتاب کو لیتے ہیں. میں آپ کو ایک فہرست تیار کرواتا جا رہا ہوں. تو ہر چیز کے نیچے کچھ صفحے آپ نے چھوڑ دینے ہیں. یعنی ایک میں نے بات شروع کروا دی ہے، 2-3 صفحے چھوڑ دینے ہیں، پھر اگلی پھر اگلی پھر اگلی، تاکہ اگلی کتابوں سے بھی وہ بحوث ہم نے یہاں جمع کرنی ہے. آئی سمجھو؟ پہلے ہم لیتے ہیں امام خطیب بغدادی کی کتاب الکفایہ. کون سی کتاب؟ الکفایہ. فی علم الروایہ. اللہ اکبر. لکھ لیا بیٹو؟ لکھیں. سنت کو درجہ حاصل ہے کہ وہ قرآن کے عموم کو خاص کرتی ہے. قرآن کریم میں کوئی عام بحث ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ چلو سنت کو یہ درجہ حاصل ہے کہ وہ قرآن کے عام کو کیا کرتی ہے؟ خاص کرتی ہے. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اصول حدیث کے اکثر بیشتر مسائل میں قرآن و حدیث سے دلائل نقل کیے ہیں، اور جو بھی حدیث یا جو بھی قول نقل کیا ہے اس کی پہلے سند بیان کی ہے، پھر قول نقل کیا ہے. اپنی سند، حدیثوں کی اپنی سندیں، اقوال کی اپنی سندیں. ایسے سمجھیں امام خطیب بغدادی کی علوم حدیث کی کتابوں کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے. افسوس کہ ان کتابوں کو چھوڑ دیا گیا. یہ تو مدارس میں پڑھائی جانی چاہیے تھی. مدارس پیچھے لگ گئے چھوٹی چھوٹی کتابوں کے. تفسیر مصطلح الحدیث کے پیچھے پڑ گئے مدارس.
وہ لکھنے والے حنفی ہیں، دکتور تہان صاحب، وہ حنفی صاحب ہیں، اس میں بہت زیادہ کمزوریاں ہیں اس کتاب میں، ان کی کمزوریوں کے رد میں بھی کتابیں شائع ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ طارق بن عباد اللہ یہ مصر کے ہیں، ماشاءاللہ محدث ہیں، محقق ہیں، ان کی مستقل کتاب ہمارے پاس موجود ہے، انہوں نے تفسیر مصطلح پر رد لکھا ہے، اور بھی کئی شیوخ نے، کئی علماء نے تفسیر مصطلح پر عرب میں سے انہوں نے رد لکھے ہیں، یہ کمزور کتاب ہے، لیکن ہمارے مدارس میں بڑے شوق و ذوق سے پڑھائی جا رہی ہے۔ بیٹا اس کا حوالہ لکھ لیں، الکفایہ کا صفحہ نمبر 12۔ ہاں اس پر امام خطیب بغدادی صاحب نے قرآن کریم سے، احادیث سے، ائمہ کے اقوال سے یہ دلائل دیے ہیں، دلائل دیے ہیں۔ اچھا یہ لکھو بیٹا، صفحہ نمبر 15 تک یہی بحث ہے، صفحہ نمبر 15 تک یہی بحث ہے۔ اچھا بیٹو آگے لکھیں، حدیث کی قسمیں ہیں، حدیث کی قسمیں ہیں، متواتر اور احاد، متواتر اور احاد۔ متواتر پر الکفایہ صفحہ نمبر 16 پر بحث ہے۔ متواتر اور احاد پر صفحہ 16 سے بحث شروع ہوتی ہے، پھر اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ 16 اور 17، 16 اور 17 بیٹا یہاں رکھو، لے کے حرکت کرے گا کیا فائدہ، یہاں رکھو پکا پکا، نہیں نہیں ادھر ادھر آگے، ادھر میری طرف۔ اچھا سمجھ لگی بات؟ اب ہم یہ تقریب تیار کر رہے ہیں، تقریب لعلوم الخطیب البغدادی، صحیح بیٹو؟ اس طرح اپنے حوالے لکھتے جانے ہیں، پھر اگلے سیکشن میں ہمیں ہر بات تلاش کرنا آسانی رہے گی، فلاں کتاب میں فلاں سے میں یہ بات سے نکالے پڑھنا شروع کر دیں فوراً۔ اچھا جی خبر واحد پر آگے مزید بحث ہے، خبر واحد بیٹا لکھ لو، خبر واحد الگ مستقل لکھو، مستقل صفحہ 18۔ 18 اور 19 پر متصل، خبر متصل یعنی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے نا کہ وہ حدیث متصل ہو، سند متصل ہو، قبول کے لیے، عمل کے لیے، اس پر بات کی ہے، متصل ہونا ضروری ہے، صفحہ نمبر 20 پر، پھر آگے دلائل دیے ہیں۔ صفحہ 20 میں لکھا ہے بطور فائدہ، امام زہلی نے کہا وَلَا يَجُوزُ الْاحْتِجَاجُ إِلَّا بِالْحَدِيثِ الْمُوصَلِ غیر المنقطع، حجت پکڑنا جائز نہیں ہے مگر متصل حدیث کے ساتھ جو منقطع نہ ہو، اور اس میں مجہول راوی نہ ہو، اور نہ ہی کوئی مجروح راوی ہو، ضعیف راوی بھی نہ ہو۔ یہ کس نے کہا؟ امام زہلی نے، صفحہ نمبر 20 ہے۔ آگے اور بھی کئی ایک اقوال لکھے،
ہر قول کو سند کے ساتھ لکھا ہے. یہ صفحہ نمبر 20 تک ہے. یعنی خبر متصل ہونا ضروری ہے. توجہ فرمانا. اب یہ آپ کو سمجھ لگ گیا مسئلہ کہ ایک ہے تفسیر مصطلح میں پڑھنا کہ خبر متصل ہونی چاہیے. محمود ترحان صاحب کی کتاب ہے جس نے بڑا زیادہ محدثین پر لعن طعن بھی کیا اپنے دیگر کتابوں میں. حنفی ہیں وہ. ایک ہے خطیب بغدادی کی کتاب کا حوالہ دینا. امام خطیب بغدادی نے اس پر بحث کیا الکفایہ کے اندر 18-19 صفحہ پہ 20 صفحہ میں کہ خبر کا متصل ہونا ضروری ہے ورنہ لی جائے گی نہیں. اور دلائل قرآن و حدیث سے محدثین کے اقوال سے دیے ہیں. فرق ہو گیا نا. ہماری یہ چاہت ہے طلبہ علوم نبوت علماء اصل جو کتابیں ہیں علوم حدیث کی ان کے ساتھ اٹیچ کیوں نہیں ہو رہے. بس مدارس میں 2-3 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں 7-8 سالوں میں, وہی زندگی سارا ہمارا مرجع ہوتی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اصل علم کی طرف جانا چاہیے. سمجھ لگی بیٹوں. آگے لکھیں امام خطیب بغدادی نے مسند پر بحث کی ہے. مسند کیا ہے؟ متصل سند کیسے ہوگی؟ امام خطیب بغدادی صفحہ 21 میں فرماتے ہیں واتصال الاسناد فی ان یکون کل واحد من رواتی سامعه ممن فوقه حتی ینتہی ذلک الى آخرہ. کہ راوی اپنے سے اوپر سے سنے تابی متصل ہوگی نا. کڑی مل جائے گی آپ مجھ سے سن رہے ہیں ہم نے اپنے سے سنا اس طرح آخر تک. آگے تفصیل لکھی انہوں نے. مرسل کسے کہتے ہیں؟ صفحہ 21 میں لکھا ہے مرسل. مرفوع کسے کہتے ہیں؟ موقوف کسے کہتے ہیں؟ منقطع کسے کہتے ہیں؟ یہ ساری تعریفیں اور ان کی مثالیں امام خطیب بغدادی نے کہاں دی ہیں؟ صفحہ نمبر 21 میں. اب ایسے لکھیں مصطلحات. بنیادی مصطلحات کہاں ہیں؟ کفایہ کے صفحہ نمبر 21 میں. مدلس کسے کہتے ہیں؟ تدلیس کی کون سی قسمیں ہیں؟ ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم معتبر محدثین کی کتب سے علوم حدیث لیں. انشاءاللہ اللہ زندگی رکھے میری بھی آپ کی بھی. جب سال ہمارا ختم ہو رہا ہوگا تو آپ کا سینہ علوم حدیث کے مسئلہ میں بہت زیادہ وسیع و عریض ہوگا انشاءاللہ العزیز. یہ محروم رکھا جاتا ہے علماء کے بحثوں سے. ہمارا ماحول نہیں دیا گیا. ہمیں جو ہمت ہے چھوٹی بہت ہماری کوشش ہے جو بھی ہمارے سامنے مرد و خواتین پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں آئیں گے انشاءاللہ ہم ان پر محنت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. سمجھ لگی میری بات؟ مدلس کسے کہتے ہیں؟ خطیب بغدادی سے فرماتے ہیں روایت المحدث امن آثرہ ولم یلقا. محدث کی روایت اس سے جس کا زمانہ پایا ہے ملا نہیں ہے. فیتوہم انہ سمع منہ. وہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس نے اسے سنا ہے. آگے اس میں تفصیل ہے. یہ ہم نہیں بات کر رہے کہ تدلیس کی یہ تو ارسال خفی کی ہے. تدلیس کی یہ تعریف نہیں ہے. اس میں تفصیل ہے راجع مرجوع وہ ہم بعد میں بات کریں گے. بیٹا یہ صفحہ نمبر 22 ہے مدلس پر بحث. پھر آگے بحث ہے تابعی کسے کہتے ہیں اسی صفحے میں.
22 में क्या बात है? ताबी किसे कहते हैं? रावियों के हालात के हवाला से पहले क्यों खड़ा था, अब नहीं खड़ा हो रहा? पंगे लेते हो, छोड़। अच्छा, सहाबी किसे कहते हैं, ताबी किसे कहते हैं? रावियों के मुतल्लिक सिका कहा जा रहा है, हुज्जत कहा जा रहा है, या कज़ाब साकिर कहा जा रहा है? ये भी कहाँ पास है? सफा नंबर 22 पर लिखो। रावियों की दर्जा बंदी इसे कहते हैं, जर्ह व तदील के मरातिब दर्जा बंदी। इस पर बात कहाँ है? सफा 22 से शुरू होती है। आगे बासन आगे हवाले पेश किए हैं। अल्लाह अकबर, ये सारी वही बात आगे। ये बेटो सफा नंबर 23 तक है, लिख लो। सफा नंबर 23 तक। अच्छा जी, आगे लिखें। सफा नंबर 23 में किसकी रिवायत हुज्जत होगी और इजमाली तौर पे उसके बाद कबूल की जाएगी? वो कौन सा रावी है? बस मैं युहतज बिहदीसी व यल्ज़मु कबूल रिवायतिही अल इजमाल दून तफसील। सफा 23 पर ये बात है। 23 और 24 दोनों पर। खतीब बगदादी साहब ने खबर वाहिद में एक शुबे का रद्द किया है। बेटा था ना पहले खबर वाहिद, ये वहां लिखना है। खबर वाहिद के अंदर पहले उसके साथ लिखना है। बाद ने इजहार किया कि खबर वाहिद इल्म को वाजिब करार देती है। ज़हरी इल्म को वाजिब करार देती, ज़हरी इल्म को बातन के अलावा। ये शुबा था, इमाम खतीब बगदादी उसका रद्द किया। सफा 24, 25, 26 तक। सफा 26 में इमाम खतीब बगदादी ने खबर वाहिद पर अमल के सही होने के दलाइल निकल किए हैं। हमारे ईमान का मसला है, हदीस सही साबित हो जाए, बासनद सही, मतन सही हो, इल्लत शाद ना हो, उस हदीस पर ईमान लाना वाजिब है, खा मुतवातिर हो खा अहाद हो। ये अहनाफ ने ये शोर डाला है, उसी से मंतकियों की ये बात है, मुतवातिर और अहाद की। वहां से मुतासर होकर हमारे कई उलमा ने भी इब्न हजर वगैरह ने भी इसको कर दिया। सही बात यह है, हर सही हदीस इल्म यकीनी का फायदा देती है। इस पर हमारे लेक्चर भी हैं। मैं मिसाल देना चाहता हूं। अब जो कहता है मुतवातिर यकीन का फायदा देती है, अहाद ज़न का फायदा देती है, आप मुझे बताएं, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नमल अमाल बिन्नियात हदीस बयान फरमाई थी, ये सही साबित है, मुत्तफक़ुन अलैह रवायत है, मुतवातिर नहीं है, खबर अहाद है। जब नबी पाक ने बयान फरमाई थी, उस वक्त सहाबा ने इस पर यकीन किया था कि नहीं, कि शक किया था?
یقین، یہی یقین ہمیں ہمارا بھی ہے الحمدللہ. جیسے صحابہ کرام کو یقین تو ان کا ایمان تھا، ہمارا بھی ویسے ایمان اور یقین ہے انشاءاللہ. یہ ہم نہیں دیکھیں گے یہ جی خبر احاد ہے تو شک کا فائدہ زن کا فائدہ دیتی ہے، خبر متواتر یقین کا فائدہ دیتی ہے، یہ غلط فرق ہے. تو وہ غلط لکھا ہے، کوئی تو کہہ رہا ہے غلط لکھا ہے. اچھا، امام خطیب بغدادی نے الکفایہ صفحہ نمبر 26 میں یہ دلائل دیے ہیں کہ خبر احاد وجوب کا فائدہ دیتی ہیں. آئی سمجھ؟ اس پر عمل کرنا واجب ہے. صفحہ 26 سے شروع ہو رہے ہیں یہ دلائل، باسرد ہر بات. سبحان اللہ. صفحہ نمبر 30 تک یہ ساری باتیں لکھنی ہیں احاد میں. اوپر احاد کا باب ہے، باب احاد. تو دوسری کتابوں میں بھی خطیب بغدادی صاحب نے احاد پر بات کی ہے، وہ بھی ساری جہاں کے نیچے آ جائیں گی. اسی انداز میں لکھتے رہو، ایک سو میں لکھ لو احاد، ایک میں متواتر، آگے لگا لگا اس طرح. صفحہ 31 پر بحث ہے کہ حدیث سکہ سے ہی قبول کی جائے گی. راوی کا سکہ ہونا فرض ہے. سکہ ہو یا صدوق ہو، ان دو درجوں کا راوی ہو. اگر ضعیف ہے، کذاب ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی روایت کو لیا جائے گا؟ نہیں لیا جائے گا. صفحہ 31 سے لے کر 32 تک یہی بحث ہے. صفحہ 32 میں بحث ہے غیر ثبت راوی کی روایت کی مذمت کی جائے گی. جو غیر سکہ راوی ہے، ضعیف ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اس کی روایت کی مذمت کی جائے گی، برائی بیان کی جائے گی، لیا نہیں جائے گا. یہ صفحہ نمبر 32 ہے الکفایہ کا. 32 تک یہ بحث ہے. اللہ اکبر. صفحہ 33 میں خطیب بغدادی صاحب نے بات کی ہے کہ عادل کی خبر لی جائے گی. جس طرح عادل کی گواہی لی جاتی ہے، اسی طرح عادل کی خبر لی جائے گی. جب تک ہمیں خبر دینے والے کی عدالت ثابت نہیں ہوتی اس کی خبر لی جائے گی نہیں. عدالت کسے کہتے ہیں؟ اس کا نیکی تقوی، للہیت، نماز روزے کا پابند، قرآن و سنت کا متبع شخص جو ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ یہ عادل ہے. داڑھی مونڈا شخص عادل نہیں ہے، وہ فاسق ہے. کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ فاسق ہے، فاجر ہے. صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے والا فاسق ہے. خطیب بغدادی صاحب نے الکفایہ صفحہ نمبر 33 میں یہ بات کی ہے کہ عادل کی خبر لی جائے گی اور عادل کی گواہی لی جائے گی. ایسا میرے بیٹو انشاءاللہ جب آپ یہ ان بحوث کو امام خطیب بغدادی کی طرف نسبت کریں گے انشاءاللہ اس میں بڑی برکت ہوگی. کیوں جی؟ بڑی بڑی خیر، بڑی برکت ہوگی. یہ جی یہ تو بچے ہیں، علماء ہیں، لیکن یہ ماشاءاللہ ہر بات اصل کتابوں سے کرتے ہیں. ہائے ہمیں رونا آتا ہے کہ علماء کو اصل کتابوں سے دور کر دیا گیا ہے. مدارس بنے، کیوں بنے؟ محدثین تیار کرنے کے لیے، افراد تیار کرنے کے لیے. حدیث کی اہل الحدیث کے پاس ہے کیا؟ قرآن و حدیث ہی ہے نا. حدیث ہمارا امتیاز تھا، تو حدیث میں افراد تیار نہیں کیے جا رہے. جس طرح حق تھا اس طرح تیار نہیں کیے جا رہے. فاروق و تذیر علماء سے پوچھیں تو کچھ بھی نہیں، اکا دکا، اللہ مر رہے ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہمیں پریشانیاں ہیں. اور ان پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ ہم الحمدللہ یہ ہمارا چھٹا دورہ ہے تخصص کا. علوم حدیث کے جو ہم نے کئی دورے، یہ چھٹا ہمارا دورہ ہے.
ہمیں شوق ہے ہم کلی حدیث تیار کریں تفکر کے دائرے بنائیں اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اپنی مراد کے مطابق رزلٹ دے گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ بیٹا نا 33 سے بحث شروع ہوتی ہے عادل پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک محدث تھے نہیں تمتام محمد بن غالب تمتام کہتے ہیں میں نے سنا عمر الناقی سے وہ کہہ رہے تھے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يحتمل دانسا یعنی الکاذبہ، نبی پاک علیہ السلام کا دین جھوٹ کو برداشت کرتا نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے جھوٹا بندہ ممبر پر کھڑا ہو جائے، جھوٹا بندہ حدیث کا استاد ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ جھوٹا بندہ راوی ہو، جھوٹا جب روایت بیان کر لی جائے گی روایت، اللہ محدثین پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے انہوں نے جھوٹوں اور سچوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ جھوٹے کی روایت موضوع ہے، سچے کی روایت صحیح ہے، ایسی بات ہے۔ لگی سمجھو؟ یہ بیٹو صفحہ 36 تک یہی بحث ہے۔ اللہ اکبر۔ صفحہ 37 پر امام خطیب بغدادی نے بحث کی ہے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی فلاں کیسا ہے، مجھے پتا ہے کیسا ہے، فرماتے ہیں اس شخص کا اس کا تعارف کروانا واجب ہے، جیسا ہے وہ بیان کرے، چھپائے نہ بات کو۔ علم جرح و تعدیل کی بنیاد یہ نہیں میرے باپ کے متعلق آپ نے پوچھا وہ کیسے ہیں، اگر وہ ضعیف ہے تو میں بتاؤں جی وہ ضعیف ہے، میں بتاؤں خوشی سے وہ ضعیف ہے، اور محدثین نے بتایا ہے۔ اگر بھائیوں کو معاف کیا، باپ کو معاف کیا، انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا، بتایا ہے۔ باب وجوب تعریف المزکی ما عندہ من حال المسئول عنہ۔ میرے پاس علم ہے راویوں کا، آپ نے مجھے سوال کیا استاد جی فلاں کیسا، فلاں بندہ کیسا ہے، تو میں بتاؤں کہ بیٹا فلاں ضعیف ہے، فلاں سکہ ہے، فلاں صدوق ہے، فلاں مجہول ہے۔ سبحان اللہ، یہ واجب ہے۔ صفحہ 37 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بڑی لمبی بات کی دلائل دیے قرآن و حدیث سے بات سند ہر بات بیان کرتے ہیں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ۔ اللہ اکبر، بڑی لمبی بات کی ہے، ختم ہو جا۔ صفحہ نمبر 45 تک خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے صفحہ 45 تک یہی بات کی ہے کہ جرح و تعدیل کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ واجب ہے وہ بتائے۔ صفحہ 46 پر بات کی ہے صحابہ کرام اللہ کے ہاں رسول اللہ کے ہاں عادل ہیں، انہ لا یحتاج للسؤال عنہم۔ جب لفظ صحابی آتا ہے، صحابہ آتے ہیں، جرح و تعدیل کے سارے ترازو ٹوٹ جاتے ہیں، جرح و تعدیل ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا سمجھ، یعنی صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جو عادل ہیں، اللہ نے عادل قرار دیا، نبی پاک نے عادل قرار دیا۔ کہیں صحابہ کو رگڑا نہیں شروع کر دینا جیسے بعض جاہل لوگ کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایسا سمجھ، صحابہ سارے عادل ہیں، الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے عادل ہیں۔ اس صفحہ نمبر 46 سے لے کر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ساری آیات، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم، ہے نا، یہ سارے دلائل امام صاحب نے یہاں خطیب بغدادی نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لے بیٹو یہ صفحہ نمبر 49 تک ہے، ہم اسی پر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی انداز میں ہم نے خطیب بغدادی صاحب کی تمام کتابوں پر تبصرہ کرنا ہے، تقریب تیار کرنی ہے، تاکہ کل جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو فوراً ہم وہ اصل کتابیں کھول کر ان سے استفادہ فوراً کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.